پہلے پی ڈی ایم سے آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ مریم بی بی نے جو ایک ٹویٹ کی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو۔ وہ ٹویٹر سے یہ جو لوگ موجود ہیں ان سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے خیال میں اس سلسلے میں ہمارا سب سے مؤثر اور انتہائی اقدام کیا ہونا چاہیے ہے۔ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نواز عوام کے احساسات کی ترجمانی اور ان کی تکالیف کا مداوع کرنا چاہتی ہے اور دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ صابر صاحب، یہ تو مریم بی بی نے میرے خیال ہے ویسی سوشل میڈیا انگیجمنٹ کے لیے ٹویٹ کیا ہے۔ فیصلہ پی ڈی ایم نے کر لیا ہے، کرنا ہے، ایک دم یہ متحرک ہوئے ہیں شہباز صاحب گزشتہ 3-4 دنوں میں، یہ کیا پک رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پکنے کا سلسلہ شروع ہوا اکتوبر سے، جی، جب معاملات خراب ہونا شروع فیصلوں میں دیر کی یہ فیصلوں میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے، تاخیر نہیں بلکہ تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اور اس کے بعد سے ظاہر ہے اپوزیشن بالکل جو کہ گمنام ہو چکی تھی اور خاموش ہو چکی تھی، ان کی صفوں میں اتحاد بھی باقی نہیں رہا تھا، تو یہ توانائی خود جو آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی آئی ہے۔ طاقت کا انجیکشن لگا دیا اپوزیشن کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی یہ متحرک ہوئے، کیونکہ ایک سپیس پیدا ہو چکی ہے، ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ جو اس سارے سیاسی سیٹ اپ کا جو ایک بھرم تھا وہ یہ تھا کہ سب سیم پیج پہ ہیں، ایک صفحے پہ ہیں اور درمیان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ نہیں، یہ اندر خانے تو معاملہ صفحہ پھٹ گیا ہے یا صفحہ جلدی میں آگے پلٹ دیا ہے، واپس بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ بھی اسی سوسائٹی سے، میں بھی، اسکول میں جب وہ سیاہی گر جائے کسی صفحے پہ تو وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ چند الفاظ سے ضرور وہ ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ پھر جو نہیں پڑھے جا سکتے، نہیں پڑھے جا سکتے، وہ تو چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاہی گرے بھی صفحے پہ اور اس کے بعد پورے کا پورا صفحہ جو ہے دوبارہ صاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اور یہی ایک اپورچونٹی ہے جو کہ اپوزیشن کو ملی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بات مریم صفدر صاحبہ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اب اگر وہ لڑائی جھگڑا اور چیلنج کرنے والے معاملات ان کو لے کے آگے بڑھیں گی اور شہباز شریف صاحب جو کہ زیادہ قابل قبول ہے ان کو سپیس نہیں دیں گی تو کچھ اچیو کر لیں گی۔ اس لیے یہ جو ٹویٹ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے لیکن پوچھنا بھی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو اب اس حد تک گو ہیڈ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ جو پچھلا ہم نے دیکھا جلسہ تھا اس میں شہباز شریف صاحب نے جا کر تقریر کی ہے، مریم بی بی نہیں گئی ہیں، اور obviously وہ دونوں ایک جلسے پہ نہیں جاتے، وہ کہتے جی ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ایک ہی پارٹی کے 2 لوگوں کو کیوں جو ہے ہم ایک جلسے پہ بھیجیں، بہرحال لیکن اس کا بڑا کلیئر میسج ہے مظہر صاحب۔ مریم صاحبہ بھی کافی عرصے سے وہ اگریسو ٹون نہیں اپنا رہی جو وہ اپنایا کرتی تھیں، انہوں نے وہ جو جب وہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا تب 2-3 دن بڑا انہوں نے ٹکا کے بڑے سخت بیانات دیے۔ اب اس وقت کس طرح کی اپرچونٹی پی ایم ایل این اپنے لیے ڈھونڈ رہی ہے اس موقع پہ؟ شکریہ ماریہ، یہ جو صابر نے اسکول کے زمانے کی بات کی تو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ اگر انک گر جائے تو وہ یا انک سے کے علاوہ اگر پانی گر جائے اور آپ اس کو سکھانے کے بجائے کسی ٹیشو پیپر سے یا رومال سے صاف کرنے کی کوشش کریں تو پہلے تو تھوڑی سی چیز غائب ہوتی تھی، اگر آپ سکھانے کی کوشش کریں گے اور ٹیشو سے تو پھر کافی چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ دیکھیے، ایک اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ میاں صاحب دسمبر میں واپس آ رہے ہیں، اب دسمبر میں لانگ مارچ کی کال اور دسمبر میں یہ اطلاعات کہ میاں صاحب کے واپسی کی بھی اطلاعات ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ ادروائز دسمبر موسم نہیں ہے لانگ مارچ کا۔ اچھا، اور اس لیے کہ ادروائز بھی اگر آپ دیکھیں کہ دسمبر میں ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، اور لیکن مظہر صاحب میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ سردیوں میں اس طرح کے لانگ مارچ پھر ہو جاتے، گرمیوں میں نہیں ہوتے، وہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ سب سے بہتر موسم ہوتا ہے اکتوبر کا۔ اچھا، آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں 1 مہینے پہلے کر لیں تو کامیاب ہو جائیں۔ اکتوبر یا نومبر ہوتا ہے ماضی میں، اور دیکھیے اکتوبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اکتوبر میں، لیکن بہرحال اب یہ اس مارچ کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ پتھ جھڑ کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ بعد میں آتا ہے سر، وہ اس کے بعد آئے گا۔ تو وہ میرا خیال ہے
یہ اس طرف جا رہے ہیں، اس کی ابتدا ہے، اس کی ابتدا ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ ابھی کھیل جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اچھا، یہ کھیل ابھی تیز ہوگا۔ تو سر یہ جو کھیل ہے یہ کس کے اس میں ہاف میں ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کے ہاف میں ہو رہا ہے یا یہ حکومت کے ہاف میں ہو رہا ہے؟ گیند جو ہے وہ ڈی کے قریب ہے، اندر ہے، باہر ہے؟ ذرا کچھ تھوڑا سا دیکھیں، اپوزیشن تو ایک ونڈو آف اپارچونٹی دیکھ رہی ہے نا۔ باقی تو یہ آپس کا جھگڑا ہے، اور آپس کے عمران خان اپنے خلاف، عمران خان کے خلاف جو ہے عمران خان خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیڈ ایشو ہو تو وہ الائیو ہو جائے، یہ ان کی صلاحیتیں۔ اب وہ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ ہر اس ادارے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اٹیمپٹ ضرور کی ہے انہوں نے۔ میڈیا سے شروع ہوئے تھے، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ نیب کے چیئرمین، آپ اس سے پہلے آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن آپ دیکھ لیں، پھر ایکسٹینشن کے وہ خلاف تھے، حالانکہ اصولی طور پہ وہ ہر طرح کی ایکسٹینشن کے خلاف تھے، لیکن پھر چیئرمین نیب کو بھی ایکسٹینشن انہوں نے دی، اور چیئرمین نیب سے بھی اس میں، پھر الیکشن کمیشن سے ان کے معاملات خراب چلتے رہے، اور ابھی بھی خراب ہیں ان کے معاملات، اور یہ ڈسکا کی رپورٹ کے بعد تو شاید اور معاملات خراب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نیب کے چیئرمین کی پاور، اس کو ہٹانے کی پاور بھی انڈائریکٹلی پرائم منسٹر اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ ان نیسیسری چیزیں ہیں، اور سیلف کریٹڈ کرائسس بھی ہے اس میں سے بھی، کیونکہ اس وقت اپوزیشن سے فی الحال دور دور تک کوئی بھی جو ہے وہ خطرہ نہیں تھا، جتنی وہ تتر بتر ہے، جتنی ان کی لیک آف کلیئرٹی ہے آگے جانے کے اپروچ کے حوالے سے۔ تو صابر صاحب اس وقت میں آتی ہوں صاحب آپ کے پاس۔ اب یہ دسمبر کے جو ڈیڈ لائن دی ہے، خاص طور پہ جو ٹائم لائن دی ہے، یہ آگے پیچھے، یہ آگے بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی اشارتاً بھی کہا گیا ہے دسمبر تک دیکھ لیں آپ، ورنہ پھر ہمیں آنا پڑ جائے گا اسلام آباد، یہ کسی کو اور کو بھی میسج دے رہے ہیں، یا یہ دسمبر شروعات ہیں، ٹھیک ہے نا، دسمبر ہوں گی شروعات، اور یہ آہستہ آہستہ ٹیمپو بنائیں گے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP وہ پیچھے ہے، وہ بھی دیکھے گی کہ کیا بنتا ہے ماحول، اور پھر سگنلز کو بھی دیکھا جائے گا کہ سگنل جیم ہوتے ہیں یا نیٹ ورک بحال رہتا ہے، اور اگر نیٹ ورک بحال رہتا ہے اور کوئی جیمنگ نہیں آتی، جیمر نہیں لگتے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اور آگے پھیل رہی ہے۔ اس لیے وہ یہ دسمبر کے بعد آپ دیکھیں جنوری ایک میکسیمم موسم ہوتا ہے، اور وہ بھی اسلام آباد کی حد تک، اور فروری سے موسم ذرا بہت ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماحول ابھی بنانا ہے انہوں نے، اور اس میں ایک چیز پاکستان پیپلز پارٹی ANP وہ دیکھے گی کہ یہ PDM، اور خاص طور پہ اس وقت مقابلہ اصل میں ہوگا اگین پرانے پلیئرز آ جائیں گے، شریف فیملی ورسز زرداری صاحب۔ یہ سپیس جو پیدا ہوئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ گین کون کرتا ہے، اس ونڈو، اس اپورچونٹی سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فلیکسیبل پارٹی ہے۔ فائدہ اٹھا چکی ہے یا بھی اٹھانا باقی ہے کچھ؟ نہیں، وہ چیزیں جو ہیں، ایک تو ہے کمفرٹیبل زون میں تو پیپلز پارٹی ہے، اب اگلا سیٹ اپ ہے، کیونکہ آگے کے مراحل، 2023 کے میرا نہیں خیال 2023 میں تو خیر نہیں، الیکشن تو 2022 میں ہو جائیں گے، پہلے ہو جائیں گے، اور یہ ان سب کو نظر آ رہا ہے، ایون پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بات نظر آ رہی ہے۔ یہ جو پیکیج اناؤنس کر رہے ہیں، اسی لیے نا پیکیج اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو کچھ عرصہ پہلے تک ڈیولپمنٹ فنڈ کے بہت خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ MNAs اور MPs کا کام نہیں ہے، ترقیاتی فنڈ اور یہ سڑکیں بنانا، نالیاں بنانا، پل بنانا، یہ کام ان کا نہیں ہے۔ لیکن میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ہر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ وائز بلینز میں فنڈز ریلیز کیے جا چکے ہیں، اور وہ اس لیے ریلیز کیے گئے ہیں کہ اب احساس ہو گیا کہ جی ہم ظاہر ہے کچھ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، دکھائیں گے تو ہی ہمیں ووٹ ملے گا۔ ابھی یہ بلدیاتی انتخاب کا بھی تو چکر ہے نا، اس کے لیے بھی کہ انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ ان کو کہا جی کرائیں اب آپ بلدیاتی انتخاب۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جو کوشش ہے وہ بھی یہی ہوگی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے جنرل الیکشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، نئے سیٹ اپ کے تحت ہوں، اور اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو تو پھر کچھ بھی نہیں ملنا، اپوزیشن انتظار کرے 2023 تک،
تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہاں تک معاملہ جائے گا. تبھی وہ بار بار ہر روز پریس کانفرنس کے جلدی الیکشن کرائیں. آج بھی صاد رفیق صاحب جو یہ پورے ہم نوا PMLN کے باقی بیٹھے ہوئے تھے. مظہر صاحب یہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.